بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ نماز کے دوران رفع الجدین کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے ہماری سیریز کا یہ پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 میں ہم نے اس معاملے کے حوالے سے جنرل ویو پوائنٹ کو کور کیا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ہماری ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس لنک پر جا کر اس لیکچر کو سن سکتے ہیں، تاکہ آپ کو اس معاملے کے حوالے سے، اس پرٹیکولر میٹر کے حوالے سے جنرل سٹیٹمنٹ اور جنرل پالیسی جو اسلام کی مختلف فقہ جات میں اپنائی گئی ہے، اس کا ادراک ہو سکے۔ اب میں پرٹیکولرلی ان احادیث مبارکہ کو کور کرنے جا رہا ہوں کہ جن میں رفع یدین نہ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں یہاں پر سنن ابی داؤد کی ایک حدیث مبارکہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ اس حدیث مبارکہ کو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ روایت کا متن کچھ یوں ہے کہ ان علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اصحاب مصطفیٰ، کیا میں آپ کو حضور علیہ السلام جیسی نماز نہ پڑھاؤں؟ یعنی اس جماعت میں اس موقع پر اصحاب بھی موجود تھے اور کچھ تابعین بھی موجود تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو کیا حضور علیہ السلام کی طرح مشابہت کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال فصلی۔ پھر راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اور کیسے پڑھائی؟ فلم یرفع یدیہ الا مرتن۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی ابتدا میں ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ کے وقت، جو ہم سب کرتے ہیں اللہ اکبر، مگر پھر بعد ازاں نماز کے دوران اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا۔ اس روایت کو سنن ابی داؤد کی جلد 1 میں نقل کیا گیا ہے اور اس کا نمبر ہے 748۔ پھر اسی روایت کو سنن ترمذی میں بھی کوٹ کیا گیا ہے۔ سنن ترمذی کی والیوم 1 ہے اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 257۔ پھر اسی حدیث مبارکہ کو سنن نسائی کی والیوم 2 میں 1026 نمبر پر بھی کوٹ کیا گیا ہے۔ پھر اسی روایت کو سنن الکبریٰ، امام نسائی کی حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس کی والیوم 1 میں اس کا نمبر آتا ہے حدیث کا 1099۔ پھر اسی حدیث مبارکہ کو مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی کوٹ کیا گیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ مسند احمد بن حنبل کی جلد 1 میں صفحہ 388 پر بھی کوٹ کیا گیا ہے، اور پھر صفحہ 441 پر بھی کوٹ کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ لوگوں کے مائنڈز میں پیدا ہونے والے کویشچن کو اس کو انٹرٹین کرنا چاہوں گا کہ کہیں کسی کے مائنڈ میں یہ سوال نہ آئے کہ کہیں یہ حدیث مبارکہ ضعیف تو نہیں ہے، یا اس کی سند میں کہیں صحیح درجے سے کم کی حدیث تو نہیں ہے۔ دیکھیے، جب اس قدر کثرت کے ساتھ محدثین ایک روایت کو قبول کرتے ہیں تو وہ حدیث مبارکہ اگر اس کے کبھی کسی ایک سند میں ضعف ہو بھی تو وہ دیگر اسناد کے ذریعے سے وہ ضعف دور ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ روایت مکمل طور پر اصح درجے کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ یہاں پر میں آپ کے انٹرسٹ کے لیے ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ امام احمد بن حنبل، جن کا بھی میں نے ریفرنس کوٹ کیا کہ مسند احمد بن حنبل میں اس کی والیوم 1 میں 2 مقامات پر یہ حدیث مبارکہ کوٹ کی گئی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے مسلم امہ کی پوری حدیث کی تاریخ میں سب سے بڑا ذخیرہ حدیث مسلم امہ کو دیا ہے، جسے مسند احمد بن حنبل کہتے ہیں، اور مسند احمد بن حنبل میں 30,000 سے زائد احادیث مبارکہ امت مسلمہ کو پریزنٹ کی گئی ہیں۔ امام احمد بن حنبل، آپ یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر کبھی کسی کو کسی حدیث کے صحیح ہونے یا نہ ہونے میں شک پیدا ہو تو وہ میری کتاب مسند کو پڑھ لے، اگر میری مسند میں وہ حدیث مل جائے تو پھر وہ اس پر یقین کر لے کہ وہ حدیث صحیح ہے، اس کی اسناد میں کہیں کوئی ضعف نہیں پایا جاتا۔ اور میں نے یہ جو پہلی روایت آپ کے سامنے پریزنٹ کی ہے، یہ صحیح درجے کی حدیث مبارکہ ہے۔ پھر اسی طرح یہاں پر میں دوسری حدیث مبارکہ کوٹ کرنا چاہوں گا، اس کا ٹیکسٹ کچھ یوں ہے کہ حدثنا الحسن بن علی وحدثنا معاویہ وخالد بن عمر وابو حذیفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت امام حسن مجتبی بھی فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ حضرت معاویہ بھی روایت کرتے ہیں، پھر اسی طرح حضرت خالد بن عمر روایت کرتے ہیں، اور حضرت حذیفہ بھی روایت کرتے ہیں، ابو حذیفہ۔ یہ تمام راویان فرماتے ہیں قالو
सुफियान भी असनाद ही बिहाजा, फरमाते हैं कि हजरत सुफियान ने हमसे अपनी असनाद से एक रवायत हमसे शेयर की, और वो ये कहते हैं कि हजरत सुफियान ने कहा कि उन्होंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को देखा, वो जब भी नमाज पढ़ते फरफा यदैहि फी अव्वल मर्रतिन, वो फकत नमाज की इब्तिदा में तकबीर तहरीमा के वक्त तो अपने हाथों को उठाते, मगर फिर बाद अज़ा नमाज के दौरान अपने हाथों को न उठाते। इस हदीस मुबारका को सुनन नबी दाऊद की वॉल्यूम 1 में हदीस मुबारका का नंबर आता है 749। ये वो तसलसल है सुनन नबी दाऊद का, जिस तरह मैंने पिछली हदीस मुबारका कोट की है उसी के तसलसल में ये अगली हदीस मुबारका है। फिर यहाँ पर मैं तीसरी हदीस मुबारका भी कोट करना चाहूंगा, जो कि हजरत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की गई है। उस रवायत का टेक्स्ट कुछ यूं है कि अनिल बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तक जो मैंने पिछली 2 अहादीस मुबारक आपके साथ शेयर की हैं वो एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं। अब इस रवायत में डायरेक्टली हुजूर अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक रवायत आ रही है, और रावी फरमाते हैं हजरत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी नमाज अदा फरमाते, काना इज़फ्ततह सलात, जब भी नमाज की इब्तिदा फरमाते, रफा यदैहि, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने हाथों को उठाते, इला करीबिन मिन उज़ुनैहि, अपने कंधों से ऊपर कानों तक अपने हाथों को उठाते नमाज की इब्तिदा में, मगर सुम्मा ला यऊद, मगर रावी फरमाते हैं कि फिर हुजूर अलैहिस्सलाम बाद अज़ा नमाज में किसी भी रुकन के वक्त हाथों को न उठाते। यानी कि नमाज की इब्तिदा में तो हाथों को बुलंद करते, कानों तक बुलंद करते, मगर फिर बाद अज़ा हुजूर अलैहिस्सलाम अपने हाथ बुलंद न फरमाते। सो ये वो रवायात हैं कि जिनमें रफा यदैन ना करने का जिक्र है। अभी मैं अगले पार्ट में भी इन्हीं रवायात को कंटिन्यू करूंगा, और फिर मैं आपके इंटरेस्ट के लिए बात भी शेयर करता चलूं कि मैं वो रवायात भी लेकर आऊंगा कि जिनमें रफा यदैन करने का भी जिक्र है। सो हम तमाम फिक़ह हाइजात के एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, और हमारा स्टांस वही है, जबीन इस्लाम का स्टांस वही है जो मैंने आपको अपने फर्स्ट पार्ट में क्लियर किया था कि रफा यदैन करना या ना करना ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिस पर नमाज की कबूलियत का दारोमदार हो। ये अरकान सलात ही में नहीं है। सो आप रफा यदैन करें या ना करें, दोनों तरीक दुरुस्त हैं, मगर इतना शिद्दत पर ना ले जाएं इन मामलात को कि आप समझें कि बस जो आप कर रहे हैं बस वही दुरुस्त है, और जो दूसरा अमल कर रहा है दूसरा फिका से मंसूब वो अमल गलत है। बस अपने मामलात को इस नहज पर ना ले जाएं ताकि उम्मत मुस्लिमा का जो इत्तेहाद है उसको ठेस ना पहुंचे। अभी तक इस पार्ट में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले पार्ट में मैं मज़ीद अहादीस मुबारक आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब तक इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम।